نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان مصر، ہماری مائیں اور بہنیں، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کو یہ سمجھنا کہ یہ گناہ بہت چھوٹا ہے اور اس گناہ کو کرنے جانا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ گناہ بہت چھوٹا ہے، اس گناہ کو کرنے سے کیا ہوگا، اس کی سزا بہت چھوٹی ہے، فلاں نیکی کروں گا تو یہ گناہ میرا معاف ہو جائے گا، یہ سمجھ کر انسان کو گناہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام جو نیکیوں کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ثواب کے کام ہے، اسے یہ سمجھ کر کے کہ فلاں کام تو بہت چھوٹا ہے، فلاں نیکی بہت چھوٹی ہے، اس کو میں کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس کا مجھے کوئی بہت بڑا ثواب نہیں ملنے والا، یا انسان نیکیوں کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ دے کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، یہ بہت معمولی عمل ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ انسان کسی بھی بھلائی کے کام کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، بہت معمولی عمل ہے۔ جیسے ایک انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، تو ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بہت دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ مال سے، دولت سے نوازا ہے، تو ایک انسان 50,000، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اور اس سے بڑی بڑی نیکیاں وہ کر لیتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کم نوازا ہے۔ اب جس کو کم نوازا ہے
یا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دولت نہیں دی ہے، تو وہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں 5 روپیہ خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں، 10 روپیہ خرچ کر دوں، تو یہ بہت معمولی ہے، یہ بہت معمولی ہے، کتنی رقم سے کیا ہوگا، کتنی کم مدد سے کیا ہوگا، ایسا انسان سوچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بھلائی کرتے جانا چاہیے، نیکیاں کرتے جانا چاہیے، اور ان نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نیکی کو اگر میں کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملنے والا نہیں۔ اور اسی طریقے سے گناہ کہ انسان گناہ میں گناہ کرتا جائے اور یہ سوچے کہ ارے یہ تو بہت معمولی ہے، یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، وہ اس طریقے سے اپنے گناہ کو دیکھتا ہے۔ کسی گناہ کو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسا کہ مومن کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، پہاڑ اونچائی پر اور بالکل زمین کے اوپر انسان بالکل پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے جو ہے یہ پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یعنی انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ گناہوں کا حملہ نہیں کرتا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اپنا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر پڑنے والا ہے۔ تو جب پہاڑ کسی انسان پر گرتا ہے تو پھر انسان کا وجود باقی نہیں رہتا، انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں مومن گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے مومن کہ نہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہا ہے، تو ہم کو اب اس گناہ سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یہ ہماری آخرت کو برباد کر دے۔ اور فرمایا جو گنہگار ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک گنہگار وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ کا ایک فاجر، ایک گنہگار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی آ کر کے انسان کے ناک پر بیٹھ جائے اور انسان یوں کرتا ہے اور آدھا آدمی کی بقا نہیں بات، یعنی گنہگار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے مکھی آئی اور مکھی ناک پر بیٹھی اور یوں کیا مکھی اڑ گئی، کہا اس طریقے سے انسان گناہوں کو رہتا ہے۔ کون؟ جو گنہگار ہوتا ہے، یعنی وہ اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ نیکیاں کیسی بھی کرو، نیکیاں کرو، کسی نیکی کا اجر کم ہے، کسی نیکی کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن نیکیاں کرتے جاؤ، اور گناہ جتنے بھی ہے گناہ سے بچو۔ کسی گناہ پر کم اللہ نے سزا رکھی ہے، کسی گناہ پر بڑی سزا رکھی ہے، لیکن گناہ سے بچو۔ گناہ کیسے بھی ہو، انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت ہم اور آپ روز سنتے ہیں اور اکثر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اگر آپ کو یہ سنتے یہ آیتیں یاد بھی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جو بھی انسان ذرہ برابر کی، ذرہ انتہائی باریک چیز، انتہائی باریک ذرہ برابر کی کوئی انسان اگر خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، خیر اور بھلائی کا عمل کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا، کوئی برائی کا کام کرے گا تو کہاں وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں چاہے ہمارے نزدیک بہت ہی چھوٹی ہو یا نیکیاں بہت ہی بڑی ہو، ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہو، یہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دینے والا ہے کہ تم آئے ہو اور یہ بھی عمل کر کے لائے ہو، تم نے فلاں فلاں عمل کیے ہیں، فلاں فلاں تم نے نیکیاں کی ہے، تو تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ انسان کے گناہوں کا معاف کرنا، انسان ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کے کہ بھائی میں توحید والا ہوں، میں نے شرک نہیں کیا ہے تو اب تو میری نجات ہو ہی جائے گی، اب تو میری نجات ہو ہی جائے گی، اور کسی اس کے اندر انسان گناہ سے گناہ کرتا جاتا ہے، جبکہ وہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا بھی حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ تو نیکیاں اور گناہ دونوں ایسی چیزیں کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور انسان گناہوں کے اندر پیچھے ہٹے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان حقیر سمجھ کر کے گناہوں کو کہ یہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اور جب اس کو کرتے جاتا ہے اور اس سے بچتا نہیں ہے تو یہی گناہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے اس کو نہیں روکا جاتا ہے تو وہی انسان اور بڑا ہو کر کے وقت گزرتے جتنا ٹائم گزر کے رہتا ہے پھر وہ انسان ان چھوٹے گناہوں کو کرتے کرتے بڑے گناہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچپن میں کسی بچے کو اگر کوئی غلط عادت کہ وہ کوئی معمولی چیز چرا لیتا ہے، کوئی کھانے کی چیز چرا کر کے کھا لیتا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں روکتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے کہ یہ غلط، چاہے تم نے ایک بسکٹ کا پیکٹ چرا دیا ہو، کہیں سے ایک چاکلیٹ چرا دی ہو، اگر بچے کو نہ بتایا جائے، اس کو نہ سکھایا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اگر بچے کو ہم نہیں روکتے ہیں پھر یہ بچے آگے چل کر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں، بڑی چیزیں بھی چوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، نیکیاں کرتے جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے، جو بھی نیکیاں کر سکتا ہے اسے وہ نیکیاں انجام دینا چاہیے، اور زندگی کے اندر جتنے گناہ سے انسان بچ سکتا ہے اس کو بچ کے رہنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اندر چند مثالیں ایسی ہیں کہ شاید اگر ہم اس کو سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو انسان حقیر سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں اس کو کرنے سے کیا ہوگا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک دو مثال ہے، اس کی پیش کی جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی کی ہوگی، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال عذبت امرأة فيه الرغيف فجلدها حتى ماتت فدخلت فيها النار۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأة فيه الرغيف، تاکہ ایک عورت کو عذاب کیا گیا، ایک عورت کو عذاب کیا گیا کس وجہ سے؟ صرف ایک بلی کی وجہ سے، بلی کی وجہ سے۔ کہا وہ بلی اس کو
وہ عورت بلی کو کہیں جانے نہیں دیتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ انسان سوچے کہ بھئی کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بلی کا مر جانا کافی دخلت کی حد نہ، تو وہ عورت اس کی وجہ سے، اس کے سبب وہ عورت جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ یعنی صرف ایک بلی، حدیث میں آگے کی جو الفاظ ہے اس میں فرمان ہے کہ نہ اس بلی کو کھلاتی تھی، نہ اس بلی کو پلاتی تھی، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑ دیتی کہ بھائی وہ بلی گھس جائے اور باہر جو ہے کھاتی ہے، یعنی بلی کو قید کر کے رکھنا۔ یہاں یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک جانور کی کیا حیثیت تھی، اور ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کا کیا ہو سکتا ہے، برا سلوک کرنا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا نزدیک معمولی ہوگا کہ بھائی بلی کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا اگر ہم بلی پالتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اگر ہم بلی رکھتے ہیں تو بلی کا خیال رکھو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ۔ ایسا نہیں کہ بلی کو انسان تکلیف دے اور اس تکلیف کی وجہ سے بلی مر جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہاں عورت کو جہنم میں لے جانے کا سبب یہ بنا کہ وہ عورت اس بلی کو قید کر کے رکھتی تھی، نہ اسے کھلاتی تھی نہ اسے پلاتی تھی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عورت کی آخرت برباد ہو گئی۔ تو ایک بلی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی طریق اشتد علیہ العطش، کہا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے کیا ہوا، اس کو پیاس لگی، اس کو پیاس لگی، کہا اس کو جب پیاس لگی تو اس کو قریب کے اندر کنواں نظر آیا، فوجد فیہ، آدمی ہے پیاسا ہو گیا، اس کو پیاس لگی، کہا پیاس لگنے پر وہ آدمی کنواں جو قریب میں تھا اس کنویں کے پاس پہنچا، فوجد فیہ، اور نظر انسان نے کنواں دیکھا، پیاس لگی ہوئی تھی، کنویں کے اندر اتر گیا، کنویں کے اندر انسان اترا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ یعنی ایک انسان کا ذکر ہو رہا ہے، ایک انسان اس کو پیاس لگی، اس نے پیاس میں اس کی کنواں نظر آیا، کنویں میں اترا اور پھر اس نے پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائی۔ کہا جب کنویں سے باہر نکلتا ہے تو اس کو ایک کتا نظر آتا ہے، کتا نظر آتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کتا بھی پیاس کے مارے کیچڑ کھا رہا ہے، اس کو پیاس پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس طریقے سے اسے تکلیف ہوئی، پیاس لگی، تو اس نے ادھر کر کے پانی پیا، باہر آیا دیکھا کتا پریشان ہے، تو کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص اترا، کنویں کے اندر اترا، کنویں کے اندر اترتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کنویں کے اندر اترتا ہے اور اس نے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا، موزے کے اندر پانی بھرا۔ سوچیے موزہ انسان پیروں سے پہنتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے راستے سے گزر رہا تھا، کوئی برتن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، تو کس طریقے سے پانی کو پلا سکتا ہے اسے؟ اپنے موزے کے اندر اس نے پانی بھرا، اس موزے کو اپنے منہ کے اندر رکھا پانی لے کر، کیونکہ کنواں ہے، کنواں جو لوگ پرانے ہیں جنہوں نے کنواں دیکھا ہے وہ کنویں ایسے نہیں ہوتے کہ آدمی میں ایک ہاتھ سے ہی چڑھ گیا، تو انسان اپنے دونوں ہاتھ کے سہارے اوپر چڑھتا ہے، تو پانی کو اس نے موزے کے اندر بڑا موزہ اپنے منہ میں رکھ دیا اور پھر باہر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اس کتے کی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس کی مغفرت کروا دی۔ انسان اس حدیث کو سامنے دیکھیں، پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بلی ایک جانور، اس کو تکلیف دینا ایک عورت کو جہنم میں لے گئے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ایک انسان نے ایک کتے کی تکلیف کو محسوس کیا،
ایک جانور کی تکلیف کو محسوس کیا اور اس نے اس کو صرف پانی پلایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تکلیف کو دور کرنے پر اس کی مغفرت فرمانی، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر کسی جانور کی تکلیف کو دور کرنا اتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے اور کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، تو انسان یہ سوچے کہ اشرف المخلوقات یعنی کہ اپنے بھائیوں کی تکلیف دور کرنے پر، کسی انسان کے کام آنے پر، کسی انسان کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دے گا، کیا ثواب دے گا۔ ایک جانور کی وجہ سے، ایک جانور بے زبان جو بول نہیں سکتا ہے، اس کی تکلیف دور کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے، بخشش فرما دے رہا ہے۔ تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کر دیں گے، اپنے کسی بھائی کے کام آئیں گے، تو یہ کتنا بڑا اجر ہو جائے گا۔ تو انسان کو کبھی بھی گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکیاں جو بھی کرتے جاؤ یہ مت سمجھو کہ اس نیکی کے بدلے میں کیا ہوگا۔ ارے یہ کوئی حج جیسی نیکی تھوڑی ہے، ارے یہ کوئی زکات جیسی نیکی تھوڑی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بڑے بڑے اعمال ذکر کیے گئے ہیں اسی سے نجات ہوگی، اور لوگوں کے سامنے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دیکھ لیں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ نیکی اور گناہ کے بارے میں انسان کا عمل کیا ہونا چاہیے، کیسے انسان نیکی اور گناہ جو اس کے سامنے ہے اس کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ آپ دوسری حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں کے پاس 2 قبریں ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا گیا کہ ان 2 قبروں کے اندر اذان ہو رہا ہے، اذان کیا جا رہا، اس میں جو 2 مردے جو دفن ہے ان کو اذان ہو رہا تھا، اذان کیا جا رہا تھا، اور ان 2 میں کو جو اذان کیا جا رہا تھا فرمایا اس میں ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی ناپاکی سے وہ بچتا نہیں۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سامنے میں رکھیں، اس حدیث کے اندر سے یہی ایک ٹکڑا ہے، حالانکہ دوسرا چغل خوری کے بارے میں وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہا اس میں سے ایک آدمی جس کو قبر میں اذان ہو رہا ہے، قبر کی اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں سزا دے رہا ہے۔ کہا سزا کیوں دے رہا؟ کہا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ اور آج انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، کبیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، مطلب ایسے گناہ جس پر سب وعید آئی ہے، اور یہاں تو پیشاب کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ارے بھائی بچو، پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے، طہارت کرتے ہوئے انسان کو بچنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گندگی ہمارے اوپر ہو، یہ گندگی ہمارے کپڑوں میں لگ جائے، ہمارے بدن میں لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کا خود پیشاب کے چھینٹوں میں نہیں رکھنا اور باقی صفائی کا خیال نہیں رکھنا، کہا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اذان دیا، قبر میں اس پر اذان ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہاں روک لیں اور یہ دیکھیں کہ انسان پیشاب اس کے چھینٹے اس سے نہیں بچتا ہے، یعنی اس گندگی سے نہیں بچتا ہے، تو یہ اذان ہو رہا ہے، تو پھر انسان کو صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث کو ہم سامنے لیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی لعنت کا وجہ ہونے والی، لعنت کی وجہ بننے والی ہے کہ جس وجہ سے ایک انسان پر لعنت ہوتی، لعنت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری،
جس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ایسی دو چیزوں سے بچو، ایسی دو چیزوں سے بچو۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی، الذی یتخلف فی طریق الناس او فی دلہ، کہا کہ انسان کو لوگوں کے جو راستے ہیں جہاں سے انسان گزرتا ہے، انسان کی راستوں سے جاتا ہے، کام راستوں کے اوپر گندگی کرتے تھے، قضائے حاجت کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، یا انسان جن درختوں کے سائے میں آرام کرتا ہے سامان کے ساتھ پاخانہ کرتے تھے۔ انسان بہت معمولی لیتا ہے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس گندگی کی وجہ سے، انسان معمولی لے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا ایسا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ یعنی کسی ایسی جگہ پر ایسے راستے میں پیشاب نہ کرو جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ ویسے ہی لوگ جہاں آرام کرتے ہیں وہاں بھی، تو یہاں پر لعنت کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، انسان سوچے اس سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا یہ جنت میں لے جانے کا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا ایک درخت ایک پیڑ، کہا اس میں کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، کہاں تؤذي المسلمين، وہ درخت تکلیف ہو رہی تھی، مسلمان کو اس درخت سے تکلیف تھی، تو کیا ہوا؟ جہاں رسول ایک آدمی آتا ہے فقطعها اور اس درخت کو کاٹ دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ کیا اس عمل میں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ دیکھو یہ درخت جو راستے میں ہے، لیکن اس درخت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ انسان اس درخت کو اس لیے ہٹا دیتا ہے، اس لیے کاٹ دیتا ہے کہ بھائی اس درخت سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے گی، تو کہا اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے گیا۔ آج ہمارا بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، راستے کے اندر کوئی ایسی چیز انسان دیکھے کہ بھائی یہ چیز تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی جا رہا ہے اس کو راستے میں کوئی گڑھا نظر آ رہا ہے، گڑھا جس کو ہم لوگ کھاڑا کہتے ہیں، کوئی کھاڑا نظر آ گیا، اور انسان دیکھے کہ ارے بھائی کوئی اجنبی آدمی اگر آیا اور اس کو اگر اس گھڑے کے بارے میں پتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر گر جائے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا راستے کے اندر کوئی کانٹے دار جھاڑ ہو یا پتھر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہم اور آپ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں معمولی مت سمجھو، یہ نیکی اس کو معمولی مت سمجھو۔ کہاں ہے یہ آدمی دیکھو صرف ایک درخت جس سے تکلیف تھی اس کو ہٹا دیا، اس نے راستے سے ہٹا دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو آپ سوچیے کہ ہماری زندگی کے اندر نیکیوں کی کتنی اہمیت ہونا چاہیے، نیکیوں کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو خطبہ آپ کے سامنے دیا گیا، دو تین مثالیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کیسے بھی ہو انسان کو بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹا چھوٹا سمجھ کر کے ہم اس گناہ کو کرتے جائیں اور آگے چل کر انہی گناہوں کی وجہ سے ہم بڑے گناہ بھی کرنے لگ جائیں اور پھر ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ انسان نیکیاں کرتا جائے، جیسی انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جیسی طاقت دی ہے، نیکیوں کے کام کرو، لیکن اس نیکی پر تمہیں اللہ اجر دے گا، اجر دے گا اللہ رب العزت تم کو۔
ایسا مت سمجھو کہ یہ بہت چھوٹی نیکی ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے مجھے آخرت کے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے جو غریب تھے، جو فقراء تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خیرات کرنے والے لوگ، یہ مدد کرنے والے لوگ، یہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کو اس کے بدلے میں اجر مل جائے گا، تو بھلا ہم کیا کریں، ہمیں کیسے اجر ملے گا، ہم ان نیکیوں کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کی تعریف کی کہ بھئی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، فلاں عمل کر لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ انسان نیکیاں کرے، نیکیاں انسان کرے، لیکن خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان 1 روپیہ کی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ یہ 1 روپیہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں میری آخرت بنا دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیت ورب عمل کبیر تکبرہ النیت۔ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹے عمل کو انسان کی نیت بڑا بنا ہے۔ عمل انسان کے نزدیک بہت چھوٹا ہے، لیکن بہت معمولی عمل ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ عمل اس کے لیے بڑا بن جاتا ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت بڑا عمل کر رہا ہے، بہت بڑے فرض کو ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ نیت اس کی درست نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ بڑا عمل کرتے بھی انسان کو ثواب نہیں مل پاتا، ثواب نہیں مل پاتا۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں کہ انسان کوئی حج کرنے جا رہا ہے، اب حج کرنے کا مقصد صرف دکھاوا ہو کہ انسان حج کرنے جا رہا ہے، سیلفیاں لے رہا ہے، فوٹو بھیج رہا ہے کہ یہ کر رہا ہوں میں، یہ کر رہا ہوں، تو عمل بہت بڑا ہے، لیکن نیت انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس کا ثواب برباد ہونا، اس کا ثواب ضائع ہو رہا ہے۔ تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہم کو تمام گناہوں سے بچائے، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور جو بھی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔